آگے اللہ پاک فرماتے ہیں 67 نمبر آیت، اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ وہ کہنے لگے کہ کیا آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسے نادانوں میں شامل ہوں جو مذاق میں جھوٹ بولیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اس نے کہا، موسیٰ نے یعنی کہا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ نہ بہت بوڑھی ہو نہ بالکل بچی، بلکہ ان دونوں کے بیچ بیچ میں ہو۔ بس اب جو حکم تمہیں دیا گیا ہے اس پر عمل کر لو۔ کہنے لگے آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسے تیز زرد رنگ کی گائے ہو جو دیکھنے والوں کا دل خوش کر دے۔ انہوں نے پھر کہا آپ ہماری خاطر اپنے رب سے دعا کیجئے، درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اس گائے نے تو ہمیں شبہ میں ڈال دیا ہے، اور اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے۔ موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے وہ ایسی گائے ہو جو کام میں جت کر زمین میں ہل نہ چلاتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، پوری طرح صحیح سالم ہو، جس میں کوئی داغ نہ ہو۔ انہوں نے کہا ہاں اب آپ ٹھیک ٹھیک پتہ لے کر آئے۔ اس کے بعد انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، جبکہ لگتا نہیں تھا کہ وہ کر پائیں گے۔ اب یہ واقعہ ہے واقعہ بقرہ جو ہے، قصہ بقرہ، گائے کا واقعہ، جس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے۔ ہوا یہ کہ ان کے ہاں ایک واقعے کی تفصیل میں ایسے آتا ہے کہ ان کے ہاں ایک شخص نے اپنے بھائی کو اس کی میراث حاصل کرنے کی خاطر قتل کر دیا تھا، اور ایک جگہ آتا ہے کہ بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر دیا تھا۔ بہرحال میراث کا معاملہ تھا، اور اس نے کیا کیا، قتل کرنے کے بعد اس کی لاش سڑک پر ڈال دی، اور پھر خود ہی واویلا مچاتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شکایت لے کر پہنچ گیا کہ میرے بھائی کو، یا جو کسی روایت میں چچا کا ذکر آتا ہے اس کو، کہ بھئی قاتل کو پکڑیں، اس کو کسی نے بے دردی سے قتل کر دیا تو سزا دی جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے جب دعا کی تو اللہ نے کہا کہ ایک گائے ذبح کرو۔ اب یہ لوگ کہنے لگے کہ موسیٰ کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ قتل کا کیا تعلق ہے گائے کے ساتھ؟ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ قاتل کو پکڑے اور آپ کہہ رہے گائے ذبح کر دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے فرمایا ہے گائے ذبح کرو، تو انہوں نے مذاق کیا۔ تو اس کے بعد موسیٰ نے کہا کہ میں مذاق نہیں کر رہا، اللہ کا ہی حکم ہے۔ اب ان کا کام تھا ایک گائے لیتے اور ذبح کر دیتے، انہوں نے اس کے اندر کیلو کال شروع کر دی، سوال کرنے شروع کر دیے، کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، عمر کتنی ہو، کیسا ہو ویسا ہو۔ پھر یہ ہوا کہ جتنی بار انہوں نے سوال کیے اتنی بار کنڈیشنز لگتی چلی گئیں، ورنہ ایک عام گائے ذبح کرنی تھی، لیکن جب کنڈیشنز لگ گئیں تو وہ گائے جو تھی پھر ایسی تھی کہ اس میں کوئی داغ دھبا نہ ہو، اس کا رنگ بھی تیز زرد ہو، اور وہ کام نہ کرتی ہو، کوئی کھیتی نہ سینچتی ہو، اور کوئی اس سے محنت نہ لی جاتی ہو۔ تو بہرحال ایسی گائے پھر ان کو ملنی مشکل ہو گئی، ڈھونڈتے رہے تو غالباً ایک ایسے بچے کے پاس گائے ملی جس کا کہ باپ فوت ہو چکا تھا، اور اس کی ماں اور وہ اس گائے کے دودھ پر ہی گزارا کرتے تھے۔ تو وہ واقعات میں تفسیر اس طرح سے بھی آتی ہے کہ ان کو پھر وہ گائے خریدنی جو تھی، اس طرح سے اللہ پاک نے وہاں پر صورتحال پیدا کر دی کہ ان کے لیے وہ گائے خریدنا مشکل ہو گیا، اور یہاں تک کیا گیا کہ جتنا ان کا گائے والے جو تھے انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ جتنا گائے کا وزن ہے وزن کے برابر اتنا سونا دیا جائے۔ انہوں نے پھر سارا سونا اکٹھا کیا، گائے کے وزن کے برابر سونا دیا، پھر کہیں جا کے گائے حاصل ہوئی، اور پھر اس کو ذبح کیا۔ ذبح کرنے کے بعد اللہ پاک نے جو کرنا تھا وہ یہ کرنا تھا کہ گائے کا ایک ٹکڑا جو تھا وہ مقتول کو لگانا تھا، اور اس کے سامنے مقتول جو تھا وہ زندہ ہو گیا، اور زندہ ہونے کے بعد اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا۔ تو پھر یہ بس اتنی بات تھی کہ اللہ نے ان کے سامنے ایک مردے کو زندہ کرنے کا معجزہ دکھانا تھا، اور یہ کہنا تھا کہ تاکہ انہیں یقین آ جائے کہ اللہ جو ہے مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ یہ ساری بات تھی، لیکن انہوں نے اس بات کو اتنا لمبا کیا، اتنا بڑھایا چڑھایا، تو پھر خود ہی ان کو نقصان ہوا۔ اور پھر یہ کیا کہ اللہ پاک نے پھر انہوں نے ایسا ہی کیا، تو
قاتل کا نام جب اس نے بتا دیا اور وہ پکڑا گیا تو اس کا طریقہ اختیار کرنے کا ایک فائدہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا نا کہ حکمتیں کیا ہیں اس میں. تو اس کا ایک فائدہ یہ تھا کہ قاتل کوئی بہانہ بنا کر ادھر ادھر بھاگ نہیں سکتا تھا، بھاگنا پایا اور اس کے لیے ہر بہانے کا راستہ بند ہو گیا. دوسرا یہ ہوا کہ لوگوں نے مردوں کو زندہ ہونے کی خدائی طاقت خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لی اور ان لوگوں کی زبانیں بند کر دی گئیں جو کہ اس بات پر یقین نہیں رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا. بہرحال اب یہ ان کے ہاں طریقہ ہی پھر جاری ہو گیا. ان کے ہاں ایک طریقہ ہی ایسا جاری ہو گیا کہ جب کوئی مقتول ہوتا تھا اور قاتل کا پتہ نہ چل رہا ہوتا تھا تو یہ ایک گائے ذبح کر کر اس پر اپنے قسم کھاتے تھے کہ ہم نے اسے قتل نہیں کیا. اس کا ذکر بائبل میں موجود ہے کہ خود قسم کھا کے پھر بولتے تھے کہ ہم نے اس کو قتل نہیں کیا. اس طرح لوگوں کی گواہیاں لی جاتی تھیں. بہرحال یہ ان کے یہاں ایک طریقہ رائج ہو گیا. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ واقعہ رونما ہوا، بجائے اس کے کہ ان کے ایمان بڑھتے، بجائے اس کے کہ اللہ کی قدرت پر ان کا ایمان مضبوط ہوتا، ہوا کیا کہ 74 نمبر آیت ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، اس سب کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے یہاں تک کہ ایسے ہو گئے جیسے پتھر، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی زیادہ، کیونکہ پتھروں میں سے بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ بہتی ہیں، اور انہی میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جو خود پھٹ پڑتے ہیں اور ان میں سے پانی نکل آتا ہے، اور انہی پتھروں میں سے وہ پتھر بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں، اور اس کے جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے. کیونکہ پتھروں میں سے پانی نکلنے کا مشاہدہ تو یہ خود کر چکے تھے نا. موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مارا تھا تو اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے دل تو اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اب اللہ تعالیٰ نے آگے ان کا ایک اور ان کی نافرمانی کا ذکر کیا. آیت نمبر 75 نمبر افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم، مسلمانوں کیا اب بھی تمہیں یہ لالچ ہے کہ یہ لوگ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کے لوگ اللہ کا کلام سنتے تھے، پھر اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد جان بوجھ کر اس میں تحریف کر ڈالتے تھے. یعنی اللہ کے کلام کو بدلنے سے بھی نہیں چوکتے تھے، اللہ کا کلام سنتے جان بوجھ کر اس میں رد و بدل کر دیتے. اور جب یہ لوگ ان مسلمانوں سے ملتے ہیں جو پہلے ایمان لا چکے ہیں تو زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں جاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ یہ مسلمان تمہارے پروردگار کے پاس جا کر انہیں تمہارے خلاف دلیل کے طور پر پیش کریں، کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں آتی؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جو منافق، آپ کو پہلے ہم نے شروع میں ذکر پڑھ لیا نا کہ منافق کیا کرتے تھے، آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کے کہتے تھے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. اپنے شیطانوں کے پاس جاتے تو کہتے کہ ہم تو ان کا مذاق کرتے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. تو پھر ایسا ہوتا کہ جب یہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں یا صحابہ کے ساتھ ہوتے نا، تو جب وہاں پر بات ہو رہی ہوتی نا یہ والی کہ تورات میں بھی یہ پیشین گوئی آئی ہے، تورات میں بھی بشارت آئی ہے، تو یہ فٹافٹ بولتے کہ ہاں ہاں ہماری تورات میں یہ پیشین گوئیاں ہیں کہ ایک نبی آئے گا، یعنی اپنا یقین دلانے کے لیے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو ان کے منہ سے وہ الفاظ نکل جاتے. تو اب جب آپس میں اکٹھے ہوتے تو ان کے پھر سردار ان کو ڈانٹتے، یا جس نے یہ لفظ بولا ہوتا اس کو ڈانٹ پڑتی کہ تم کتنے بے وقوف ہو کہ تم وہ پیشین گوئیاں وہاں کھول آئے ہو. اب تو ان کو ہمارے خلاف ایک دلیل مل جائے گی، اللہ کے پاس جا کے یہ کہیں گے کہ اللہ پاک تو نے تورات میں جو دلیلیں دی تھیں انہوں نے ہمیں خود بتائی تھیں، تو پھر بھی یہ ایمان نہیں لائے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کیا کام کر رہے ہیں، کیا یہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا یہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ اللہ کو تو ان ساری باتوں کا خوب علم ہے، جو یہ چھپا رہے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں اللہ کو تو پتہ ہے. یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ مسلمان دلیل پکڑیں گے، یعنی کہ اتنے بے وقوف ہیں کہ خود ہی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ لوگ ہیں جو کتاب یعنی تورات کا علم تو نہیں رکھتے، البتہ کچھ آرزویں بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، آرزویں پکائے بیٹھے ہیں، اور ان کا کام بس یہ ہے کہ وہم اور گمان باندھتے رہتے ہیں. اب آرزویں کیا ہیں کہ یہ لوگ جو عام لوگ
تو تورات کا علم نہیں رکھتے تھے، نہیں پڑھ سکتے تھے، یہ صرف علماء کے پاس ہوتے تھے اس کے نسخے، اور وہی پڑھ کے بتاتے تھے عوام کو۔ اب ہمارے ہاں جیسے قرآن پاک ہر بندہ پڑھ لیتا ہے، ہمارے ہر گھر میں موجود ہے، تورات ایسے نہیں تھی۔ تورات کے نسخے صرف علماء کے پاس ہوتے تھے، اور عام عوام کو جب کوئی بات پوچھنی ہوتی وہ علماء کے پاس جاتی، اب علماء جو بھی اسے بتا دیتے وہ اس کے مطابق چلتے تھے۔ تو یہ لوگ کیا تھے کہ علماء نے ان کو بتایا ہوا تھا کہ تم اللہ کے لاڈلے ہو، تم پیغمبروں کی اولاد میں سے ہو، جنت صرف تمہارا حق ہے، اور تم صرف اور صرف تم ہی لوگ جنت میں جاؤ گے اور کوئی قوم نہیں جائے گی، کیونکہ نبیوں کی اولاد کو اللہ تعالیٰ جنت سے محروم نہیں کرے گا۔ تو یہ آرزو میں جیسے ہمارے ہاں ہم لوگوں نے بھی بنائے ہوئے ہیں نا کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے تو ہم نے جانا ہی جانا جنت میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی شفاعت کرنی ہے، آپ کا دامن پکڑ کر ہم جتنے مرضی ہم گناہ گار ہوں گے ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ ہمارے ہاں بھی یہ آرزویں ہیں نا دلوں میں، لیکن اللہ پاک نے تو صاف صاف کہہ دیا نا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ اللہ پاک کے نے ایمان کے ساتھ نیک عمل کی شرط لگائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہہ دیا تھا، اے بیٹی فاطمہ کہیں اس زوم میں نہ رہنا کہ تم نبی کی بیٹی ہو تو جنت میں چلی جاؤ گے، میں وہاں پر تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا، اپنے عمل کر لو۔ تو اس بات سے کیا ظاہر ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے آیت الکرسی میں آپ روزانہ پڑھتے ہیں کہ اللہ پاک جس کو الا باذنہ کہا ہے، اللہ من یشفع عندہ، کون ہے جو سفارش کر سکے اللہ کے پاس، الا باذنہ، مگر اس کے حکم سے، اللہ کے حکم کے بغیر سفارش بھی نہیں ہو سکے گی۔ اس لیے ان لوگوں کی ہاں بھی یہ آرزویں تھیں کہ بس ہم نہیں جنت میں جانا، اور انہیں ان لوگوں نے یہ بھی کہا ہوا تھا ان کے بڑوں نے کہ اگر تم کبھی جہنم میں گئے بھی نا تو 40 دن کے لیے جاؤ گے، کیونکہ وہ 40 دن وہ ہیں جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے تورات لینے، تو پیچھے سے قوم شرک میں مبتلا ہو گئی تھی اور بچھڑے کی پوجا کی تھی، وہ بچھڑے کی پوجا کے جرم میں 40 دن بس ہم جائیں گے جہنم میں، باقی جنت ہماری پکی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آرزویں پکا کے بیٹھے ہیں اور اپنے پاس سے گمان باندھتے رہتے ہیں۔ اب آگے یہ بتایا جا رہا ہے کہ لہٰذا تباہی ہے ان لوگوں کی جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں لوگوں سے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی آمدنی حاصل کریں۔ دیکھیے کہ یہ تحریف کرتے تھے تورات میں تو کیا کرتے تھے، پیسے لیتے تھے اس کے، اور وہ کتاب کو تھوڑے احکامات کو چینج کر دیتے تو تھوڑی بہت قیمت لیتے تھے، تھوڑی اتنی لیتے تو بہت زیادہ تھے، لیکن اللہ پاک کی نظر میں چونکہ یہ چیز دنیا جو ہے وہ تھوڑی ہی ہے، اس لیے کہا گیا کہ بس تھوڑی سی دولت کے لیے یہ ایسے کام کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے لکھتے اور لوگوں کو کہتے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، بس بربادی ہے، تباہی ہے ان لوگوں پر اس تحریر کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی، وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور جو کمائی یہ کر رہے ہیں وہ بھی اس کے لیے بھی بربادی ہے۔ ویل جو ہے نا، ویل آپ دیکھیں ویل لکل ہمزۃ لمزہ 30ویں پارے میں آتی ہے۔ ویل ایک جہنم کی وادی ہے، جہنم کے اندر بھی بہت سے درجات ہیں، تو ویل جہنم کی ایک ایسی وادی ہے کہ جس سے جہنم خود بھی پناہ مانگتی ہے، اتنی خطرناک یہ سزا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ جنہوں نے یہ کام کیا ان کے لیے 2 بار لفظ آیا ہے، لکھنے والے کے لیے اور کمائی کرنے والے دونوں کے لیے یہ ویل ہے، بربادی ہے۔ اور آگے وہی بات جو بھی میں نے آپ کو بتائی کہ یہودی کیا کہتے تھے آیت نمبر 80 میں کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے علاوہ آگ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ آپ ان سے کہیے کیا تم نے اللہ کی طرف سے کوئی عہد لے رکھا ہے جس کی بنا پر وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، یا تم اللہ کے ذمے وہ بات لگا رہے ہو جس کا تمہیں کچھ پتہ نہیں۔ یعنی کہ یہ جو آگ چھونے والی بات کہتے ہیں نا کہ آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، یعنی 40 دن کے لیے ہم جہنم میں جائیں گے، تو اللہ پاک نے یہاں سوال کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ آپ ان سے پوچھیں، کہیں کہ کیا تم اللہ سے وعدے لے کر آئے ہو کہ اللہ اس وعدے کی خلاف ورزی تو نہیں کرے گا، لیکن تم اپنے پاس سے خام خواہ اپنے پاس سے اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو، ایسی باتیں کہہ رہے ہو جو تم جانتے نہیں ہو۔ بلا کیوں نہیں،
اللہ فرماتے ہیں کیوں نہیں چھوئے گی ان کو آگ، کیوں نہیں؟ من کسب سیئۃ، جو کوئی برائی کرے گا، جو کوئی برائی کمائے گا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور اس کی برائی جو ہے اس کو گھیرے میں لے لے گی، یعنی برائیوں میں اتنا بڑھتا چلا جائے گا کہ برائیوں میں گھر جائے گا، فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ پاک نے ان کے اس دعوے کی تردید کر دی ہے کہ برائی کمائی ہے تو ہمیشہ آگ میں ہی رہو گے، تھوڑے دنوں کے لیے نہیں آگ میں جاؤ گے۔ اور آگے اللہ پاک نے پھر نیک لوگوں کا انجام بتایا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ایمان کے ساتھ نیک عمل، آمنوا وعملوا الصالحات، قرآن پاک میں پڑھ جائیں کہ کسی بھی مقام پر ایمان کے نیک عمل کے بغیر ایمان کے لیے جنت نہیں لکھی گئی۔ جہاں بھی اللہ نے جنت کا ذکر کیا یہی کہا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی جنت والے ہیں۔ اب جنت میں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ صرف ہم لوگ ہی جائیں گے، اللہ پاک کہتے ہیں نہیں، جو ایمان لایا اور نیک عمل کیے وہی جنت میں جائیں گے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، انہیں ہمیشہ ہمیشہ رکھا جائے گا۔ آگے اللہ پاک نے ان کے لیے ایک جو ان سے اللہ نے میثاق لیے تھے، وعدے لیے تھے، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اور وہ وقت یاد کرو، آیت نمبر 83 اور 84 میں، کہ تمہیں اللہ نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، والدین سے اچھا سلوک کرو گے، اور رشتہ داروں سے بھی، اور یتیموں اور مسکینوں سے بھی، اور لوگوں سے بھلی بات کہو گے، اور نماز قائم کرو گے، اور زکوٰۃ دو گے۔ تو یہ وعدہ اللہ سے لیا، اللہ نے تم سے لیا، مگر پھر تم تھوڑے لوگوں کو چھوڑ کر تم سارے کے سارے اس وعدے سے منہ موڑ گئے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، اور اپنے آدمیوں کو، یعنی اپنے قبیلوں کو، اپنی جو تمہاری قوم ہے اس کے لوگوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا تھا اور تم خود اس کے گواہ ہو۔ اب یہ دو باتیں آ گئی نا، کہ پہلے تو یہ میثاق ہے جو آسان سا ہی ہے کہ بھئی اللہ کے سوا عبادت نہیں کرنا، کسی کی کرنا، اور والدین سے اچھا سلوک کرنا، یہ وہ، اور ایک اور جو وعدہ لیا نا کہ تم اپنے آدمیوں کو قتل نہیں کرو گے۔ اس کی تھوڑی سی پس منظر اس کا یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے جو دو قبیلے آباد تھے نا، بنو قریظہ اور بنو نذیر، تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ مدینہ میں جب رہتے تھے تو یہ تو ظاہر ہے دونوں یہودی تھے، بنو قریظہ بھی اور بنو نذیر بھی، تو دوسری طرف جو دوسرے اوس اور خزرج قبیلے تھے جو کہ غیر یہود تھے، جو یہودی نہیں تھے، اوس اور خزرج تھے، تو یہ آپس میں نا ان دونوں کی دوستیاں ایسے تھیں کہ بنو قریظہ کی جو دوستی تھی نا وہ اوس کے ساتھ تھی، اور نذیر کی دوستی جو تھی وہ خزرج کے ساتھ تھی۔ اب یہ اوس اور خزرج جو تھے یہ اکثر آپس میں لڑتے رہتے تھے، تو یہ لوگ کیا کرتے، اب یہودیوں کی تو لڑائی نہیں ہے نا، لڑائی ہے اوس اور خزرج کی، یہ ان کے ساتھ دوستی نبھانے کے چکر میں نا یہ بھی لڑائی میں شریک ہو جاتے، اور جب لڑائی میں شریک ہوتے، مد مقابل آتے، قتل و غارت ہوتی تو مارے جاتے آدمی۔ جب اوس کے آدمی مارے جاتے، اوس اور خزرج کے مارے جاتے، تو وہاں یہودیوں کے، بنو قریظہ کے اور بنو نذیر کے یہودی بھی قتل ہوتے، اور اگر قیدی بنایا جاتا تو ان کو بھی ساتھ قیدی بنائے جاتے۔ اب ان کو تو منع کیا گیا تھا کہ تم اپنی قوم کے لوگوں کو نہیں مارو گے، ان کو گھروں سے نہیں نکالو گے، لیکن یہ دوسروں کی لڑائی میں گھس کر اپنی قوم کے آدمیوں کو قتل بھی کرتے اور ان کو قیدی بھی بنا لیتے، گھروں سے نکلنے پر مجبور کر دیتے۔ بعد میں پھر کیا ہوتا، جب کوئی یہودی قیدی ہو جاتا نا، پھر کہتے جی ہماری کتاب میں حکم ہے کہ قیدیوں کو چھڑانا جو ہے نا وہ ضروری ہے، تو پھر ساری قوم سے چندہ اکٹھا کر کے قیدیوں کو چھڑاتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم وہ لوگ ہو، یہ آیت نمبر 85 دیکھیے، اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ تم وہ لوگ ہو، تم سے تو وعدہ کیا تھا کہ تم نے کسی کو قتل نہیں کرنا، اور تم کیا کر رہے ہو کہ اپنے ہی آدمیوں کو قتل کرتے ہو، اور اپنے ہی میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کا ارتکاب کر کے ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ دشمن قیدی بن کر تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو پھر تم ان کا فدیہ دے کر چھڑاتے ہو، حالانکہ ان کو تو گھر سے نکالنا ہی حرام تھا۔ اس حرام کام کو جو تم پر حرام تھا کہ تم نے گھروں سے نہیں نکالنا، وہ تم نے کر لیا، اور اب قیدیوں کو چھڑانے کے لیے لگے ہوئے ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیا تم تورات کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کر دیتے ہو؟
یعنی یہ حکم تو تمہیں یاد ہے کہ قیدیوں کو چھڑانا ہے، یہ حکم تم انکار کر دیتے ہو کہ گھروں سے نہیں نکالنا اور قتل نہیں کرنا۔ تو ایسا ہی ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، افتؤمنون ببعض الکتاب، تو یہ ہمارا حال بھی ایسا ہی ہے کہ ہم بھی کتاب کے ایک حصے پر تو ایمان رکھتے ہیں اور ایک حصے کا انکار کر دیتے ہیں۔ جہاں ہمیں اپنا فائدہ نظر آتا ہے نا، وہاں پر ہم قرآن کے احکامات کو مان لیتے ہیں، اور جہاں ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کچھ بودریشن کرنی پڑنی ہے، کچھ جدوجہد کرنی پڑنی ہے، وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں، عمل چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی دین میں بڑی آسانی ہے، دین تو بڑا آسان ہے، اللہ نے ہمیں دین آسان عطا کیا، اللہ نے کہا آسانی پیدا کرو، مشکل پیدا نہ کرو۔ ہم لوگوں کا بھی یہی حال ہے۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو اور ایک حصے کا انکار کر دیتے ہو؟ تو پھر کیا ہے اس کا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اب جو شخص کوئی ایسا کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی رسوائی ہو، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب کی طرف بھیج دیا جائے گا، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 86، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا، لہٰذا نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی، کوئی کمی ہوگی، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ ایسے لوگوں نے جنہوں نے دنیا خریدی ہے ان کے عذاب میں پھر کمی نہیں قیامت والے دن کی جائے گی۔ کچھ عذاب ایسے ہیں جن میں کمی کی جائے گی، لیکن دنیا کو خریدنا آخرت کے بدلے میں اس جرم کے عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دیں اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ پھر یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس کوئی ایسی بات لے کر آیا جو تمہاری نفسانی خواہشات کو پسند نہیں تھی تو تم اکڑ گئے، چنانچہ بعض انبیاء کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو تم قتل کرتے رہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر پھٹکار ڈال رکھی ہے، لہٰذا وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب یعنی قرآن پاک آیا جو اس تورات کی بھی تصدیق کرتا ہے، تو جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے، تو ان کا طرز عمل دیکھو، باوجود یہ کہ خود شروع میں کافروں کے خلاف اللہ سے یہ فتح مانگا کرتے تھے، مگر اب وہ چیز ان کے پاس آ گئی جسے انہوں نے پہچان بھی لیا تو اس کا انکار کر بیٹھے۔ بس پھٹکار ہے، لعنت ہے اللہ کی ایسے کافروں پر۔ یہ یہودی کیا کرتے تھے کہ جب کافروں جو عام کافر تھے نا ان کے ساتھ ان کی لڑائی ہوتی تھی تو یہ ان پر غالب نہیں آ سکتے تھے، تو یہ لوگوں کو یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے ہاں ایک خوشخبری ہے کہ ایک نبی ہمارے ہاں آنے والا ہے، ہم اس کے ساتھ مل کے نا تم پر پھر غالب آئیں گے، پھر تم ہم پر غالب نہیں آ سکتے۔ تو لوگوں کو یہ خود باتیں بتایا کرتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے۔ تو اب اللہ فرماتے ہیں کہ اب جب کہ وہ کتاب تمہارے پاس آ گئی، وہ نبی آ گیا، تو اب تم خود ہی اس کا انکار کر رہے ہو اور تم نے اسے پہچان لیا تو انکار کر رہے ہو، تو پھر لعنت ہے ایسے کافروں پر۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ آیت نمبر 90، بری ہے وہ قیمت جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، یہ کہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کا صرف اس جلن کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ اپنے فضل کا کوئی حصہ یعنی وحی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہ رہا ہے کیوں اتار رہا ہے۔ چنانچہ یہ اپنی اس جلن کی وجہ سے غضب بالائے غضب لے کر لوٹے، فباؤ بغضب علی غضب، غضب در غضب، اور کافر لوگ ذلت آمیز سزا کے مستحق ہیں۔ اب یہ جو انکار کر رہے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یہ بات سمجھ لیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیوں انکار کر رہے تھے۔ ان کو تو ساری چیزوں کا پتہ چل گیا تھا، پہچان لیا تھا، نبی کو سب پہچانا، تو پھر انکار کیوں کیا؟ ان کے دل میں حسد ایک یہ آیا، وہ حسد کی وجہ سے اس حسد میں یہ اتنے جلے کہ انہوں نے اپنے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم خرید لی۔ حسد ان کو یہ تھا، یہ ذکر اللہ نے کیا کہ اللہ اپنے فضل سے، اپنی فضل کا جو وحی ہے اس کا حصہ کسی اور بندے پر کیوں نازل کر رہا ہے، یہ ان کو جلن تھی۔ جلن کیا تھی؟ آپ کو تھوڑی سی میں نے ان کی ہسٹری یہ بتائی تھی کہ یہ جو بنی اسرائیل ہیں یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟
یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں۔ حضرت اسحاق کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا تو واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، بہت زیادہ مشہور ہے۔ ان کے دو بیٹے تھے، ایک بیٹے تھے اسحاق اور ایک بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کا زیادہ تر آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ وہ مکہ میں ان کو آباد کیا، ان کی والدہ نے وہاں پر ان کے لیے پانی کی تلاش کی، صفا مروہ کے چکر لگائے، آب زمزم نکلا۔ اس کے بعد مکہ میں نبی کریم حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو جب بسایا، اللہ نے وہاں آبادی کر دی۔ اب حضرت ابراہیم وہاں نہیں رہتے تھے مکہ میں، وہ شام میں رہتے تھے۔ وہ شام میں اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر چلے گئے، اللہ نے ان کے ذریعے سے مکہ کو آباد کر دیا۔ تو بنو اسماعیل علیہ السلام یہیں رہے، بڑے ہوئے، یہیں ان کی شادی ہوئی، یہاں ان کی اولاد پلی پھولی، وہ کہلائے بنو اسماعیل۔ اور وہ بنو اسماعیل جو ہے وہ لڑی چلتی رہی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی خاندان سے ہیں، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ ادھر شام میں اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور بیٹا عطا کیا، ان کا نام تھا اسحاق، اور ان کی والدہ کا نام تھا سارہ، حضرت سارہ۔ وہ حضرت سارہ کے بیٹے تھے اسحاق، اور اسماعیل بیٹے تھے حضرت ہاجرہ کی۔ تو اب آپ سمجھ لیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو دو بیٹے ہیں وہ دو ماؤں سے ہیں۔ حضرت اسحاق کی والدہ سارہ جو ہیں وہ کہاں رہتی تھیں؟ شام میں۔ شام میں حضرت اسحاق علیہ السلام وہیں پر رہے، ان کی اولاد وہیں پھلی پھولی۔ تو وہاں پر اللہ پاک نے حضرت اسحاق کو ایک اور بیٹا آگے جب عطا کیا، ان کا نام تھا یعقوب۔ آگے یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے 12 بیٹے عطا کیے، وہ 12 بیٹوں سے ان کی نسل چلی۔ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے اسرائیل۔ تو یہ 12 بیٹوں سے 12 قبیلے چلے، اور یہ 12 قبیلے جو ہیں پھلتے پھولتے بنو اسرائیل کہلائے، ٹھیک ہے۔ اور آج تک ان کو بنو اسرائیل کہا جا رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، لیکن آپ کس کی اولاد ہیں؟ بنو اسماعیل میں سے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، سارے کے سارے نبی جو ہیں یہ کس نسل سے آ رہے ہیں؟ یہ بنو اسرائیل سے آ رہے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آ رہے ہیں، اور وہ بھی ابراہیم علیہ السلام ہی کے بیٹے ہیں۔ تو اب پیغمبروں کی اولاد کون سی ہوئی؟ یہ اپنے آپ کو پیغمبروں کی اولاد کہتے تھے، اور اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی اولاد میں پیغمبروں کی نسل چلاؤں گا۔ پیغمبروں کی نسل جو چلی نا، وہ ایک بیٹا جو ہے اسحاق، اس کی نسل سے در نسل باپ کے بعد بیٹا پیغمبر، بیٹے کے بعد اس کا بیٹا پیغمبر چلتے اتنے پیغمبر آئے، کہا جاتا ہے کہ 70,000 انبیاء آئے، اور وہ کس میں سے آئے؟ وہ صرف اور صرف حضرت اسحاق کی نسل سے آئے۔ ادھر بنو اسماعیل میں حضرت اسماعیل کی اولاد میں کوئی نبی نہیں آیا، آپ کی اولاد میں صرف ایک ہی نبی آیا، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اللہ کا وعدہ تھا کہ ابراہیم کی نسل میں ہی نبوت رہے گی۔ ابراہیم نے جب اللہ کا گھر بنایا تھا نا، تو اب اللہ سے دعا مانگی تھی، تو اللہ نے کہا تھا کہ میں آپ کی اولاد میں سے نبی بھیجوں گا۔ تو اب اللہ کا تو وعدہ پورا ہوا، ایک طرف حضرت اسحاق بھی ابراہیم کے بیٹے ہیں، ادھر سے نسل چلتی رہی نبیوں کی، لیکن اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی نہیں آیا، وہ آئے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہودیوں کو یہ گھمنڈ تھا، اسی بات پر وہ فخر کرتے تھے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، اس لیے ہم جہنم میں نہیں جا سکتے۔ تو ان کو انتظار تھا کہ جیسے پہلے سے سارے نبی ہماری نسل سے آتے گئے ہیں، آخری نبی بھی ہماری نسل سے آئے گا، لیکن آخری نبی آ گیا ان کے چچا زاد بھائی اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے۔ اس حسد میں وہ مر گئے، اور اس جلن میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا، حالانکہ انہوں نے پہچان لیا کہ یہ وہی آخری نبی ہیں جن کی بشارت جو ہے ہماری تورات میں موسیٰ علیہ السلام نے دی ہے۔ عیسائیوں نے بھی پہچان لیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ بشارت دی ہے۔ حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی آئے وہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے آئے، بنو اسرائیل میں سے آئے، اور بعد میں آخری نبی جو ہیں وہ بنو اسماعیل میں سے آئے۔ اس بات کا ذکر اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ انہیں یہ جلن ہے، اللہ نے اپنے فضل کا کوئی حصہ جو ہے اپنے بندوں پر کسی اور پر کیوں اتار دیا؟ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا یہ اپنی جلن کی وجہ سے
غضب در غضب کے حقدار ہوئے، اور اللہ ایسے کافروں کے لیے اللہ نے ذلت آمیز جو ہے وہ عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب کہا جا سکتا ہے کہ غضب در غضب کا کیا مطلب ہے، کیوں ان کو ڈبل دوہرا غضب دیا جا رہا ہے؟ ایک اللہ نے خود ذکر کیا حسد کا، حسد کا شکار ہو گئے تھے نا، شیطان نے بھی تو آدم علیہ السلام سے حسد کیا۔ حسد ایسی بری بلا ہے کہ جو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ شیطان نے آدم سے حسد کیا تھا نا، تو وہ بھی جلن میں اور حسد میں مارا گیا، اور اس نے دشمنی مول لے لی آدم علیہ السلام کی، اور اللہ کی جو ہے اللہ کی غضب اور اللہ کی کے عذاب کا مستحق ہوا۔ اس قوم نے بھی حسد کیا کہ اللہ نے ہمارے اندر سے نبوت ہٹا کے دوسرے ہمارے رشتہ دار کزن جو ہیں ان کے بنو اسماعیل جو ہیں وہ بھی تو حضرت ابراہیم کے ہی اولاد تھے، ان میں کیوں نازل کر دیا؟ ایک وجہ تو یہ حسد ہوئی، اور دوسری وجہ ضد ہوئی۔ انہوں نے اپنی پھر ضد پر اڑ گئے، اور انہوں نے یہ ضد جو ہے ساری زندگی نہیں چھوڑی، اور آج تک بھی نہیں چھوڑی، اور آج تک بھی اپنی ضد پر قائم ہیں۔ اس وجہ سے اللہ نے کہا ان کو ڈبل دوہرا غضب ہے، اور یہ کافروں کے لیے عذاب جو ہے وہ دردناک ہے۔